بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك۔ طلاق کے بیان کے بعد یہ سوال طبعاً سامنے آتا ہے کہ اگر طلاق والی عورت کی گود میں شیر خوار بچہ ہو تو اس کی جدائی کے بعد اس کی پرورش کا کیا طریقہ ہوگا۔ اس لیے حکمت کا تقاضا تھا کہ بچے کی پرورش کے متعلق ماں باپ پر جو احکام ہیں وہ اس موقع پر بیان کر دیے جائیں، لہذا یہاں ان مسائل کا بیان ہوا۔ آیت کا خلاصہ اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ 2 سال مکمل کرانے کا حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، کیونکہ 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا ناجائز ہوتا ہے۔ اگرچہ 2.5 سال تک دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اور اگر وہ میاں بیوی باہمی مشورے سے کسی اور سے بچے کو دودھ پلوانا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، البتہ اس صورت میں دودھ پلانے والی عورت کو اس کی اجرت صحیح طریقے سے ادا کی جائے گی۔ ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔ ماں کو ضرر دینا یہ ہے کہ جس صورت میں اس پر دودھ پلانا ضروری نہیں، اس میں اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے تو یہ ماں کو تکلیف دینا ہے، اور باپ کو تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس پر ذمہ داری ڈال دی جائے۔ یہ آیت کا یہ معنی ہے کہ نہ ماں بچے کو تکلیف دے اور نہ باپ۔ ماں کا بچے کو تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو وقت پر دودھ نہ دے اور اس کی نگرانی نہ رکھے، یا اپنے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد چھوڑ دے، اور باپ کا بچے کو نقصان دینا یہ ہے کہ مانوس بچے کو ماں سے چھین لے یا ماں کے حق میں کوتاہی کرے جس سے بچے کو نقصان پہنچے۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دودھ پلانے کے حوالے سے جو باپ کا قائم مقام ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے متعلق چند احکام۔ ماں خواہ مطلقہ ہو یا نہ ہو، اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے، بشرطے کہ باپ کو اجرت پر دودھ پلوانے کی قدرت نہ ہو، یا کوئی دودھ پلانے والی میسر نہ آئے، یا بچہ ماں کے سوا اور کسی کا دودھ قبول نہ کرے۔ اگر یہ باتیں نہ ہوں، یعنی بچے کی پرورش خاص ماں کے دودھ پر موقوف نہ ہو، تو ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں، پھر مستحب ہے۔ دوسری بات، دودھ پلانے میں 2 سال کی مدت کا پورا کرنا لازم نہیں۔ اگر بچے کو ضرورت نہ رہے اور دودھ چھڑانے میں اس کے لیے خطرہ نہ ہو تو اس سے کم مدت میں بھی چھڑانا جائز ہے۔ بچے کی پرورش اور اس کو دودھ پلوانا باپ کے ذمہ واجب ہے، اس کے لیے وہ دودھ پلانے والی مقرر کرے، لیکن اگر ماں اپنی رغبت سے بچے کو دودھ پلائے تو یہ مستحب ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو بچے کے دودھ پلانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، اور نہ عورت شوہر سے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت طلب کر سکتی ہے جب تک کہ اس کے نکاح یا عدت میں رہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور عدت گزر چکی ہو تو وہ اس سے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے۔ بچے کے اخراجات باپ کے ذمہ ہوں گے، ماں کے ذمہ نہیں ہوں گے۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بچے کا نسب باپ کی طرف شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مولود یعنی بچے کو لہو یعنی مذکر کی ضمیر کی طرف منسوب کر کے بیان فرمایا، لہذا اگر باپ سید ہو اور ماں غیر سید ہو تو بچہ سید ہے، اور اگر باپ غیر سید ہو اور ماں سیدانی ہو تو بچہ غیر سید ہی شمار ہوگا۔ اگر باپ فوت ہو گیا ہو تو جو ذمہ داریاں باپ پر ہوتی ہیں وہ اب اس کے قائم مقام پر ہوں گی۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ اور تم میں سے جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑیں تو وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں، تو جب وہ اپنی اختتامی مدت کو پہنچ جائیں تو اے والیو تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کر لیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں
اس کی تفسیر میں عورتوں کی عدتوں کا بیان گزر چکا۔ یہاں آیت میں فوت شدہ آدمی کی بیوی کی عدت کا بیان ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو بیوی عدت میں 4 ماہ 10 دن گزارے گی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہو، ورنہ عورت 130 دن پورے کرے گی۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ عدت غیر حاملہ کی ہے۔ اگر عورت کو حمل ہے تو اس کی عدت ہر صورت میں بچہ جننا ہے۔ عدت کے متعلق 3 اہم مسائل۔ شوہر کی وفات کی یا طلاق بائنہ کی عدت گزارنے والی دوران عدت نہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، نہ بناؤ سنگھار کر سکتی ہے، خاص زیور سے کرے یا رنگین اور ریشمی کپڑوں سے یا خوشبو، تیل اور مہندی وغیرہ سے۔ اگر کوئی عورت عدت کی پابندیاں پوری نہ کرے تو جو اسے روکنے پر قادر ہے وہ اسے روکے، اگر نہ روکے گا تو پھر وہ گنہگار ہوگا۔ جو عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہو اس کو زینت اور بناؤ سنگار کرنا مستحب ہے۔ وفات کی عدت گزارنا بیوی پر مطلقاً لازم ہے، خواہ جوان ہو یا بوڑھی ہو یا نابالغہ ہو، یوں ہی عورت کی رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو تو عدت گزارنا پر لازم ہے۔ اور آگے فرمایا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اور وہ خود بھی اپنا نکاح کر سکتی ہیں، البتہ مشورے سے چلنا یہ بہرحال بہتر ہوتا ہے۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں جو اشارے کنائے سے تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اب تم اس کا تذکرہ کرو گے، لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو، مگر یہ کہ شریعت کے مطابق کوئی بات کہہ لو، اور عقد نکاح کو پختہ نہ کرنا جب تک عدت کا لکھا ہوا حکم اپنی اختتامی مدت کو نہ پہنچ جائے۔ اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے اور تم اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے۔ آیت مبارکہ میں عدت وفات گزارنے والی عورت کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرنا یا نکاح کا کھلا پیغام دینا یا نکاح کا وعدہ کر لینا تو حرام ہے، لیکن پردے کے ساتھ خواہش نکاح کا اظہار کرنا یہ گناہ نہیں۔ مثلا یہ کہے کہ تم بہت نیک عورت ہو، یا اپنا ارادہ دل میں ہی رکھے اور زبان سے کسی طرح نہ کہے تو جب تک عدت اس کی مکمل نہیں ہوتی۔ دوران عدت نکاح کرنا حرام ہے اور جو اسے حلال سمجھے وہ کافر ہے۔ عدت کے دوران عورت کو نکاح کا پیغام بھی نہیں دے سکتے، نکاح کی طرف مائل بھی نہیں کر سکتے۔ جب عدت گزر جائے تو اس کے بعد اگر خواہش رکھتے بھی ہیں تو پھر نکاح کا پیغام بھیجنا، اس میں پھر کوئی حرج نہیں۔ اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔